السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم اردو کے مضمون میں علامات کے بارے میں سیکھیں گے۔ تو آئیے درود پاک سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ او اللہ، I ask you for knowledge which is beneficial and sustenance which is good and deeds which are acceptable. آمین۔ آج کا قول: جو شخص بچپن میں تمیز نہیں سیکھتا بڑا ہو کر بھی نہیں سیکھتا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو بچوں، بچپن میں ہی تمیز اور سلیقہ سیکھا جاتا ہے، بڑے ہو کر نہیں۔ تو آپ لوگوں کو جتنی بھی اچھی عادتیں ہیں ابھی سے بچپن سے ہی ڈالنی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو چلیے آج کے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج ہم کچھ علامات اور نشانات کے بارے میں پڑھنے والے ہیں جو ہم جگہ جگہ اردو کی درسی کتاب میں دیکھتے ہیں۔ تو پہلی علامت ہے سوالیہ نشان۔ ان جملوں کو غور سے پڑھو۔ تم اس قدر پریشان کیوں ہو؟ ایک گدھا کہاں چلا گیا تھا؟ تمہیں 10واں گدھا کہاں سے نظر آنے لگا؟ ان جملوں کے آخر میں نشان لگایا گیا ہے۔ اس نشان کو سوالیہ نشان کہتے ہیں۔ یہ نشان ہر سوال کے آخر میں لگایا جاتا ہے۔ تو بچوں، آپ کتاب میں اس طرح کے جملے دیکھتے ہی ہیں، جہاں پر سوال ہوتا ہے اس کے آخر میں یہ نشان لگایا ہوتا ہے، تو اسے سوالیہ نشان کہتے ہیں۔ آپ کی درسی کتاب میں جگہ جگہ اس طرح کے نشان آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ اب آپ جب بھی پڑھیں تو اس نشان کو غور سے دیکھیں اور جہاں پر سوالیہ نشان لگا ہوا ہے اس جملے کو اسی انداز میں پڑھنا ہے۔ نیکسٹ جو ہمارا نشان ہے، جو ہمیں بار بار نظر آتا ہے پڑھتے وقت، اسے سکتہ کہتے ہیں۔ آئیے ان جملوں کو غور سے پڑھ کر دیکھیں۔ دونوں دوست جنگل کے جانوروں، پھلوں، پھولوں اور پرندوں کی باتیں کرتے۔ لومڑی چلائی، شیر آیا، شیر آیا۔ ہاں ہاں ضرور بتاؤ۔ ان جملوں میں کہیں کہیں نشان لگایا گیا ہے اس طرح کا۔ یہ نشان ایک سے زیادہ چیزوں کے بیچ میں اور ایک ہی لفظ یا جملے کی تکرار کے وقت لگاتے ہیں۔ پڑھتے ہوئے اس نشان پر کچھ دیر ٹھہرا جاتا ہے، اسے سکتہ کہتے ہیں۔ تو کیا سمجھ میں آئی بچوں بات؟ کہ اس طرح دیکھو، جیسے ایک ہی جملے میں کئی چیزوں کا ذکر ہے، یہاں پر جانوروں، پھلوں، پھولوں اور پرندوں، تو یہ 4 چیزوں کا ذکر ہے۔ تو یہ 3 چیزوں کے نام ایک ساتھ لکھتے وقت درمیان میں تھوڑا تھوڑا ٹھہرنے کے لیے اس طرح کا نشان الٹا پیش لگایا جاتا ہے، جسے سکتہ کہتے ہیں۔ اور یہاں پر پڑھتے وقت کیا لکھا ہے کہ تھوڑا سا ٹھہرا جاتا ہے۔ ایک دم فاسٹ نہیں ریڈنگ کریں گے جانوروں، پھلوں، پھولوں اس طرح سے، بلکہ جانوروں، پھلوں، پھولوں اور پرندوں کی باتیں کرتے، اس طرح سے رک رک کر اسے پڑھا جائے گا۔ دوسری مثال یہ ہے کہ شیر آیا، شیر آیا، ایک ہی جملے کو 2 بار لکھ دیا گیا ہے، جملے کی تکرار ہے، یعنی ریپیٹڈ جملہ ہے، تو اس لیے 2 جملوں کی تکرار کے وقت بیچ میں اس طرح سے سکتہ نشان لگایا جاتا ہے، تھوڑا سا ٹھہر کر پڑھنے کے لیے۔ یہاں پر بھی دیکھو 2 لفظ ہیں، ہاں ہاں، تو درمیان میں سکتہ لگا ہوا ہے۔ تو اس طرح کی مثالیں آپ کو آپ کی درسی کتاب میں بہت ساری جگہ دیکھنے کو ملیں گی۔ نیکسٹ جو ہمارا نشان ہے وہ ہے ختمہ۔ اب ختمہ کسے کہتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ان جملوں کو غور سے پڑھو۔ اسکول میں گرمی کی چھٹیاں تھیں، بچے بہت خوش تھے، افضل نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ ان جملوں میں 3 الگ الگ باتیں کہی گئی ہیں۔ ہر بات کے ختم ہونے پر ایک نشان لگایا گیا ہے، اس نشان کو ختمہ کہتے ہیں۔ تو دیکھو بچوں، 3 جملے الگ الگ ہیں۔ اسکول میں گرمی کی چھٹیاں تھیں، یہ ایک بات ہوئی، تو اس کے آخر میں بات ختم ہونے کے بعد ختمہ لگا، یہ نشان جو لگا ہے اسے ختمہ کہتے ہیں۔ بچے بہت خوش تھے، ایک بات ختم ہو گئی ہماری، تو ہم نے ختمہ لگا دیا۔ تو ایسے تمام جملے جس میں کوئی بات
ختم ہوتی ہے، کوئی بات کہی گئی جاتی ہے جس میں سوال نہیں ہوتا، جس میں بہت ساری چیزوں کا ذکر نہیں ہوتا، کوئی ایک بات ہوتی ہے جو ختم ہو جاتی ہے، ہر بات کے ختم ہونے کے بعد یہ نشان لگایا جاتا ہے، تو اسے ختمہ کہتے ہیں۔ اسے ہمیشہ ذہن نشین رکھیں۔ اکثر یا پوری درسی کتاب میں سب سے زیادہ آپ کو یہی نشان دیکھنے کو ملے گا، ختمہ۔ تو کوئی بھی بات ختم ہوتی ہے تو اس کے آخر میں جو نشان لگایا جاتا ہے اسے ختمہ کہتے ہیں، تو یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں۔ اگلا جو ہمارا نشان ہے اسے کہتے ہیں فجائیہ نشان۔ تو آئیے دیکھیں فجائیہ نشان کسے کہتے ہیں۔ ان جملوں کو غور سے پڑھو۔ بیٹا، میں تمہاری میٹھی میٹھی باتوں سے بہت خوش ہوا۔ ارے، ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ 9 ہیں۔ آہا سنترا، سنترے کا نام سنتے ہی منہ میں پانی بھر آیا۔ ان جملوں میں بیٹا، ارے، آہا سنترا کے بعد اس طرح کا نشان لگایا گیا ہے۔ اس نشان کو فجائیہ نشان کہتے ہیں۔ اس نشان کو فجائیہ نشان کہتے ہیں۔ تو بچوں دیکھو غور سے، بیٹا کے بعد جو نشان لگا ہے، ارے کے بعد جو نشان لگا ہے، آہا سنترا کے بعد جو نشان لگا ہے، تو اس طرح کا نشان فجائیہ نشان کہلاتا ہے۔ یہ نشان کچھ حیرت کی بات ہو یا تعجب ظاہر کرنا ہو، افسوس ظاہر کرنا ہو یا کسی کو آواز دینی ہو، جیسے یہاں پر بیٹا ہے نا، ندا لگائی گئی ہے، آواز لگائی گئی ہے، تو اس کے بعد یہ نشان لگایا جاتا ہے۔ ارے، یہ ایک دم حیران ہو کر یہ کہہ رہا تھا کہ ارے، ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ 9 ہیں، تو اس لیے اس کے بعد میں یہ نشان لگائے۔ تو جہاں بھی آپ کو یہ نشان نظر آئے تو اسے کہتے ہیں فجائیہ نشان۔ تو آئیے اعادہ کر لیتے ہیں جو علامات ہم نے ابھی سیکھی۔ کیا کیا سیکھا ہم نے؟ سوالیہ نشان جو اس طرح کا ہوتا ہے، سکتہ الٹے پیش کی طرح، بہت ساری چیزوں کا ذکر ہو تو بیچ بیچ میں سکتہ لگایا جاتا ہے ٹھہرنے کے لیے۔ ختمہ، کسی بھی بات کو ختم ہونے پر یہ لگایا جاتا ہے۔ اور فجائیہ نشان حیرت، تعجب، افسوس یا کسی کو آواز دینے کے لیے لگایا جاتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ تمام 4 نشان اچھی طرح سے سمجھ آ گئے ہوں گے، اور آپ کے لیے گھر کا کام یہ ہے کہ درسی کتاب سے آپ کو سوالیہ نشان، فجائیہ نشان، سکتہ اور ختمہ والے 5 جملے لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے؟